نہیں ہوگا کہ نبی چلا جائے تو نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیں گے؟ نہیں، 1400 سال بھی گزر جائیں، 1500 سال بھی گزر جائیں، یہ امت ہر 12 ربیع الاول کو باہر نکل کے اعلان کرے گی اللہ خالق ہے، ہمارا نبی مخلوق ہے۔ ہم کوئی عیسائیوں کی طرح نہیں ہے کہ نبی کے بعد شرک میں مبتلا ہو جائیں، ہم کو موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس لیے نبوت ختم ہوئی کہ میرے پیغمبر نے لا الہ الا اللہ پہ وہ کام کیا کہ شرک کے دروازے بند کر دیے۔ اب پہلا ہی خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی ہی جنگ، نبی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پہ لڑتے رہے اور ابو بکر کو پہلی ہی جنگ محمد الرسول اللہ پہ لڑنی پڑ گئی۔ اب چونکہ وہاں یہ بات ہو گئی تھی نا کہ شرک کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب قیامت تک جتنی بھی جنگ ہوگی وہ محمد الرسول اللہ پہ ہوگی۔ اس لیے اس آیت میں یہ جملہ اگر آپ کی سمجھ میں آ ہی جائے کہ جس نے اس ایک آیت کا انکار کیا اس نے ساری آیتوں کا انکار کیا، جس نے میرے رسول کی ایک صفت کا انکار کیا اس نے پیغمبر کی تمام صفات کا انکار کیا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، جس نے اللہ کی ایک صفت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ساری صفات کا انکار کر دیا۔ جن کا مجھے پتہ ہے، جن کا نہیں پتہ، ایمان میں نے سب پہ لانا۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ اٹھایا تھا، یہودیوں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے اس آیت میں کہ ہم نے تو نبیوں کو قتل نہیں نہ کیا۔ یہ جو نبی پاک کے دور کے یہودی ہیں بھائی، یہ 500 سال کا تو دور فترت ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 500 سال کا فرق ہے۔ اس دور میں تو نبی آیا ہی کوئی نہیں۔ اب مخاطب کون ہے؟ نبی پاک کے دور کے یہودی، ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے نا کہ یہ نبیوں کو نہ حق قتل کرتے ہیں۔ اب ان یہودیوں نے یہ بات کہہ دی، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا، ہمارے دور میں تو نبی آیا ہی کوئی نہیں، تو ہمیں یہ قرآن کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم نبیوں کو نہ حق قتل کرتے؟ بس ایک جملے میں میرے پیغمبر نے ان کے سارے سوالات کے جواب دے دیے کہ تم نے ظاہراً قتل تو نہیں کیا، اس دور میں نبی موجود تو نہیں تھے، لیکن تمہارے آباء و اجداد جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا تم ان کو حق پہ تو سمجھتے ہو، سمجھتے ہو نا کہ ہمارے وہ آباء و اجداد حق پہ تھے اور ان کی اولاد ہونے پہ فخر کرتے ہو، تو جب تم ان قاتلوں کو حق پہ سمجھتے ہو تو تم بھی نبیوں کے قاتل ہو۔ میں علماء تشریف فرما ہیں، پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں نا ساڑھے واسطے سارے ایک ہو جائے، ہائے 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 ہائے۔ یہ 16ویں پارے میں اپنے قاری صاحب سے صبح پڑھ لینا، اب تو ظاہر ہے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کی سزا کتنی سخت ہے، یہ سزا دیکھیں کتنی سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آئے تو امت بچھڑے کو سجدے کر رہی تھی، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام بڑا سمجھا رہے تھے کہ دیکھو فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گئے، اللہ نے تمہیں نجات دی، تمہارے لیے اللہ من و سلوہ اتارتا ہے، بادل سایہ کرتے ہیں، وہ خدا کا خوف کھاؤ، اس اللہ کو چھوڑ کے تم نے بچھڑے کو سجدے کرنے شروع کر دی، یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن وہ 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا
جو سامری کے ساتھ بچھڑے کی عبادت میں لگ گیا، دوسرا گروہ جو ان کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کے ان کو منع کرتا تھا، اور تیسرا وہ گروہ جو کہتا تھا کہ نہیں ساڈے ہاتھ سارے ایک ہو جائے، اور یہی ضرور اپنے بھراواں نوں ناراض کریے، تھی بھائی بچے نے سجدہ کر دے تو موڑاں گے تو ناراض ہو جائیں۔ اب قرآن کریم نے سزا بڑی سخت لکھی۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام آئے نا، آ کے ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا، اور بھائی بھی کو معمولی بھائی نہیں، نبی ہے، اور جملے قرآن کے قال یا ابن امّا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی۔ ہارون علیہ السلام کے یہ جملے 16ویں پارے سے عرض کر، اے میرے ماں جائے، میرے داڑھی کے میرے سر کے بال نہ کھینچ، انی خشی تو مثلا میں بھی فتویٰ دے سکتا تھا اور ان کو یعنی کافر قرار دے کے بنی اسرائیل سے باہر نکال دیتا، انی خشی تو بس میں ڈر گیا، ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو آ کے مجھے یہ کہے کہ ہارون تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور میرے حکم کا انتظار نہیں کیا، تو میں بچھڑے کو سجدے تو برداشت کرتا رہا، میں نے امت میں تفرقہ برداشت نہیں کیا۔ لوگ مذاق سمجھتے ہیں اس بات کو، ایسے جس کی زبان میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی پتہ نہیں، یہ کالا کہنا کوئی مذاق ہے؟ جس نے پیغمبر پہ جھوٹ باندھا، جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، وہ تو سیدھا جہنمی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ تحقیق کر کے پھر آگے بات کو ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جو بات میں آپ کو کہنے لگا ہوں، کبھی یہ آخری سٹیج پہ آپ ضرور آ جائیں، ذالک اضعف للایمان، یہ ایمان کا جو سب سے کمزور ہے کہ کم از کم دل سے تو برا جانے جو اللہ کا نام فرمان ہے۔ اب وہ جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو تو اللہ نے بخش دیا کہ ٹھیک ہے تم نے اپنا حق ادا کر دیا، لوگوں کو منع کیا کہ بچڑے کو سجدے نہ کرو، عبادت نہ کرو۔ اب وہ جو سجدہ کرنے والے تھے اللہ نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو، اور قتل کون کرے؟ یہ جو کہتے تھے نا ساڈے واسطے سارے ایک ہو جائے، ان کو یہ سزا دی کہ اگر کسی کے بیٹے نے بچڑے کو سجدہ کیا تو وہ اپنے بیٹے کو قتل کرے، اگر کسی کے بھائی نے یہ کیا تو اپنے بھائی کو قتل کرے۔ اب ان کے لیے کفارہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتے دیکھی اور کہا کہ ہمارے واسطے سارے ایک ہو جائیں، اب تمہارے گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے قریبیوں کو قتل کرو۔ 40,000 اور 70,000 کی یہ فگر ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کرتے، ہمارے دور میں تو نبی ہوا ہی کوئی نہیں۔ تو ان کو یہ بات بتائی گئی کہ جس نے قتل کیے تھے تم ان کو اچھا تو سمجھتے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا نافرمان ہے اور میں اس کو دل سے اچھا سمجھتا ہوں تو میں بھی ویسے ہی ہوں۔ یہ مت کہنا کہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا۔ جب آپ اللہ کے کسی دشمن کی عزت کرتے ہیں خدا کا عرش ہل جاتا ہے کہ تیرا خالق میں ہوں، تیرا مالک میں ہوں، اور تو میرے دشمنوں کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس وجہ سے کہ اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ نفرت کریں، غصہ کھائیں۔ اور ہمارے بزرگ تو اس سے بڑھیا بات فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والے کی مسکراہٹ
کسی ایمان والے کے دل کو سکون دے، ایمان والے کی مسکراہٹ کسی ایمان والے کے دل کو سکون اور اطمینان دے، کسی اللہ کے باغی کے دل کو سکون و اطمینان نہ دے۔ ورنہ تو پھر یہ سارے غزوات، یہ جتنے بھی جنگیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہیں، یہ ساری بے معنی ہو کے رہ جائیں گے۔ تو جب تک وہ، چونکہ پچھلے جو ہم نے درس میں کہ یہ ساری بات ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، یہ گواہی اللہ دیتا ہے، فرشتے دیتے ہیں اور علم والے دیتے ہیں، جاہل نہیں دیتے یہ گواہی، علم والے یہ گواہی دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن میں میرے تعداد نہیں رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات بیان فرمائی تھی کہ صبح کے وقت میں، یہ 40 سے اوپر تعداد ہے، 42 یا 43 یا 44 ہے، وہ میرے ذہن سے نکل گئی روایت سے، کہ صبح کے وقت ہی یہ تقریباً 43-44 انبیاء انہوں نے قتل کر دیے، لیکن ان نبیوں کی جگہ پہ ان کے خلفاء 120 کھڑے ہو گئے اور 112 کی بھی تعداد، اور عصر تک وہ بھی شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، لیکن وہ کہتے رہے کہ ہمارے نبی سچے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ اچھا، عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے، وہاں تو تنبیہ ہوتی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو خوشخبری دو، عذاب کی، دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ تو اس کی وجہ اگلی آیت میں لکھی ہوئی ہے، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ ان کے اعمال اس دنیا میں بھی ان کو فائدہ نہیں دیں گے، قیامت والے دن بھی فائدہ نہیں دیں گے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آج چونکہ وقت ہو گیا ہے، وما لہم من ناصرین پہ میں ایک جملہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ جملہ قرآن کریم میں کہیں بھی آئے، وما لہم من ناصرین، مختلف جگہوں پہ یہ جملہ آیا، ان کا کوئی مددگار نہیں، تو اس کا معنی و مفہوم یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن اس بندے کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ بندہ کتنا بدبخت ہے کہ جس کی قیامت والے دن کوئی سفارش کرنے والا ہی نہ ہو۔ تو ناصرین نے یہ بات بتائی ہے کہ شفاعت کرنے والا کوئی ایک نہیں ہوگا، ایک سے زیادہ ہوں گے۔ ناصرین، شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ ویسے تو یہ جملہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا جلال والا جملہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرت ہے وہ اللہ کے سامنے سفارش کرے سوائے اس کے جس کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور شفاعت کبریٰ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور اس کے بعد حضور کی اجازت سے پھر اولیاء بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے۔ پھر آپ سنتے رہے ہیں نا کہ رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، تو شفاعت کرنے والے پھر بڑے ہوں گے وہاں پہ۔ لیکن وہ بندہ بڑا بدبخت ہے جس کی قیامت والے دن کوئی سفارش کرنے والا نہ، کوئی بچانے والا نہ ہو، کوئی اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہنے والا ہوگا مولا اسے بخش دے۔ تو یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پھر اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔ تو یہ چیز پچھلے درس والی اور اس درس والی، کہ اگر آپ نے اللہ کی گواہی دی ہے، معبود ہونے کی گواہی دی ہے، اس کے حاکم ہونے کی گواہی دی ہے، تو پھر اس کی ساری صفتوں کو بھی ماننا ہے، اس کے افعال کو بھی ماننا ہے، اس کے احکام کو بھی ماننا ہے، دل سے بھی اور ذہن سے بھی۔
یہ دونوں چیزیں جب ایک نقطے پہ جمع ہوتی ہیں تو پھر ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم کا جملہ آیا ہی اس لیے ہے کہ صراط کسی سڑک کا نام نہیں ہے، کسی موٹر وے کا نام نہیں ہے۔ صراط الذین، یہ راستہ ان لوگوں کا نام ہے جن کے ذہن بھی مطمئن تھے، جن کے دل بھی مطمئن تھے۔ ان لوگوں، یہ راستہ کچھ لوگوں کا نام ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ انعام ہو گیا۔ تو کوشش کریں کہ یہ چیزیں کم از کم میرے عقیدے میں تو کلیئر ہوں، کہ میں اس کی صفات میں بھی شرک نہ کروں، اسماء میں بھی شرک نہ کروں، ذات میں بھی شرک نہ کروں۔ ویسے تو تبیان القرآن میں غلام رسول سعیدی صاحب نے پتہ کیا جملہ لکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی سوال کرنے والا آپ سے یہ سوال کرے کہ مجھے اللہ کے واسطے دو، اللہ کو وسیلہ بنائے، تو اس کو خیرات دینا بھی حرام ہے، گناہ ہے۔ یہ سورہ نو میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کی تفسیر میں غلام رسول سعیدی صاحب نے، مفسر قرآن ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کے واسطے مجھے خیرات دے، تو اس کو دینا حرام ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کو وسیلہ بنایا اور تجھے عطا کرنے والا سمجھا۔ اس کو اس بنیادی عقیدے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ عطا کرنے والا تو اللہ ہے، تو وسیلہ ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے، لیکن ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ یہ اسی لیے فرمایا کہ اللہ پر ایمان علم والے لاتے ہیں، اولو العلم، جن کے پاس علم ہوتا ہے نا، وہ شہادت دیتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں۔ تو عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ معطی، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا، کھلاتے یہ۔ تو یہ عقیدہ کبھی نہ ہو کہ میرے پیر نے ہے کچھ دیتا ہے، میرے مولوی نے ہے کوئی دیتا ہے، مینوں فلاں چودھری صاحب نے ہے دیتا ہے۔ عقیدہ کلیئر ہو، عطا کرنے والی میرے اللہ کی ذات ہے۔ باقی انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، اصفیاء ہیں، اوتاد ہیں، غوث، ابدال، جو کچھ بھی ہیں، یہ سب وسیلہ ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو اتنا خوبصورت عقیدہ جب آپ کو ملے گا تو شرک کہاں پھٹکے گا؟ ہم تو اپنے نبی کو بھی تقسیم کرنے والا، چونکہ پیغمبر نے خود بتا دیا۔ تو یہ تھی گواہی، اصل میں بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ۔ اچھا، اگر ابو جہل کو بھی پتا ہوتا نا کہ الہ کا معنی معبود ہے، تو اس کو کلمہ پڑھنے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ وہ انہیں بتاں نو اگے اور معبوداں نو سجدہ کردا ہی ایک اللہ نو اور سجدہ کر لیتا، پھر کی فرق پیندا؟ وہ 360 بتاں نو بھی تے سجدے کرتے سن نا، ایک اللہ۔ اور پھر انہاں کہہ بھی دیتا کہ چلو ایک سال تو ہی ساڈے بتاں دی عبادت کر لیا کرو، ایک سال اہی تواڈے اللہ دی عبادت کر لیں گے۔ اور کیا فرمایا گیا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ہمارا رب کو پارٹ ٹائم نہیں ہے، لیکن ابو جہل کو پتا تھا کہ الہ کا معنی معبود نہیں، حاکم ہے۔ الہ کا عربی زبان میں معنی، یہ اردو میں ہم نے معبود کر لیے۔ جب ان کو اس بات کا پتا تھا کہ لا الہ، حاکم کوئی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو غوث پاک سرکار نے فتوح الغیب میں کیا فرمایا؟ تیرا الہ وہی ہے جس کا حکم تیرے جسم پہ چلتا ہے۔ مت کہا کر کے اللہ میرا الہ ہے۔ اگر تو کسی ڈرامے کو دیکھ کے اپنی شکل و صورت بناتا ہے تو وہی تیرا الہ ہے۔ اگر میری ماں، بہن، بیٹی کسی کنجری کو دیکھ کے اپنے لباس کا انتخاب کرتی ہے تو اس کا وہی الہ ہے۔
ہم نے الہ بڑے بنا لیے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ تھی بنیادی گواہی. الہ صرف اللہ ہے، حکم صرف اللہ کا چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا. تو یہ گواہی انشاءاللہ جس نے بھی دی. آخر میں ایک بات گواہی دے دی، اب اس گواہی کے مطابق میں نے عمل کرنا ہے. عمل مجھ سے ٹھیک نہیں ہوتا. ابھی عشاء کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، مغرب کی پڑھی ہے، اب میں ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں کہ یا اللہ میں کامل نماز پڑھوں گا، تیرے علاوہ میں کسی کے متعلق سوچوں گا بھی نہیں، کوئی خیال باطل نہیں آنے دوں گا، میں ایک محکم اور کامل نماز پڑھوں گا. یہ میرے آخری جملے باقی نہ بھی یاد رہیں تو یہ ضرور یاد رہیں. اب میں نے نماز کی نیت کر لی، پکا ارادہ کر کے، نیت صاف پاک کر کے کہ نماز کامل پڑھوں گا. جو ہی نماز کی نیت کی، میرے بچے نے رونا شروع کر دیا، توجہ ادھر چلی گئی. اور یہ میرا تمہارا معاملہ ہی نہیں ہے، اور یہ تو میرے پیغمبر بھی ممبر پہ بیٹھے ہوں تو حسین گر جائیں تو آقا ممبر سے نیچے اتر کے پکڑ لیتے ہیں، یہ وہاں بھی معاملہ ہے. بچہ رونے لگ گیا، توجہ ادھر ہو گئی، اللہ کی طرف سے ہٹ گئی. کسی نے باہر کوئی حادثہ کر دیا، کوئی لڑائی جھگڑے کا شور آ گیا کانوں میں، پھر توجہ ادھر ادھر بکھر گئی. اب نیت کیا تھی کہ میں کامل نماز پڑھوں گا، کامل عبادت کروں گا، کامل سجدہ کروں گا، لیکن ہو نہیں سکا. بہت غلطیاں ہو گئیں. میرے اللہ کی مہربانی دیکھیں، کمال دیکھیں. فرمایا میں تیری اس نماز کو دیکھ کے اب اجر نہیں دوں گا. انما الاعمال بالنیات، اجر تیری نیت پہ دوں گا کہ تیری نیت کتنی خالص تھی. کیا شان رحیمی ہے کہ میرے اعمال میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ عملوں کو دیکھ کے تو اجر دینا ہی نہیں، اجر تیری نیت کو دیکھ کے دینا ہے. جتنی تیری نیت خالص ہوگی عقیدے کے معاملے میں، اتنے ہی تجھے عمل کا اجر زیادہ ملے گا. آج ہی توجہ کر لیں، نیت تو خالص ہو اللہ کی. باقی تو ہم کمزور لوگ ہیں بھائی، ہم سے اعمال صحیح سر انجام نہیں دیے جاتے، بہت کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ میرے پیغمبر کا صدقہ ہے، وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال پہ اجر نہیں دیتا، ہماری نیتوں پہ اجر دیتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آسو سب دعا فرماؤ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا ذا الجلال والاکرام، یا رحم الراحمین، عرش عظیم دے مالک، یا پروردگار عالم. مولا کریم، یہ سارے دوست تیری رضا واسطے حاضر ہوئے نے، انہاں دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. مولا کریم، ایک قرآن دی تعلیم واسطے حاضر ہوئے نے. مولا کریم، قرآن دے نور نال انہاں دے سینیاں نو منور فرما، انہاں دے دلاں نو منور فرما. مولا کریم، انہاں واسطے ہدایت دا باعث بنا. اپنی اپنے محبوب دی رضا والی زندگی عطا فرما. صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. مولا کریم، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دے صدقے شر نفس تو شر شیطان تو محفوظ فرما. مولا کریم، انہاں دی دنیا بھی بہتر فرما، انہاں دی آخرت بھی بہتر فرما. باقی زندگی جڑی بچی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی نوکری واسطے منتخب فرما. مولا کریم، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دے صدقے ساڈے بچیاں نو نبی پاک دے در دی غلامی نصیب فرما. ساڈیاں بچیاں نو سیدہ فاطمہ تو زہرا دی حیا چوں خیرات عطا فرما. الہ العالمین، اس گفتگو دے دوران جے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے توبہ کرنے مولا معاف فرما. جو کچھ مولا کریم مطالعے نال
تفسیراں پڑھیاں، حدیث دی کتب پڑھیاں، مولا کریم جو صحیح انہاں تک پہنچایا وہ تے عمل دی توفیق عطا فرما، مال و جان دے اندر، کاروبار دے اندر خیر و برکت عطا فرما، ہر قسم دے دکھ مصیبت بلا تو محفوظ فرما۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر انہ هو الغفور الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم استرنا بسترک الجمیل۔ مولا کریم ساڈے والدین تے ساڈے اساتذہ تے اپنا رحم و کرم فرما، وَنَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتہ۔